ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اکیلا ہے اور یکتا ہے اور صمد ہے، اس جیسا کوئی نہیں، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، اور نہ سارے جہانوں میں اس کے برابر ہے کوئی۔ اور درود و سلام ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جنہوں نے اللہ کے دین کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا درس سورۃ الاخلاص کے اوپر انشاءاللہ ہوگا۔ اس سورت کے اندر جو اللہ رب العالمین نے توحید سمودی ہے، سب سے پہلے تو یہ سنیں کہ قرآن کی ابتدا ہوئی ہے سورۃ الفاتحہ سے جس میں توحید ہے، اور آخر میں بھی سورۃ اخلاص اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے اور رکھی ہے تاکہ توحید کے اوپر ہی قرآن ختم ہو، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر 3 بڑے بڑے مضمون بیان ہوئے ہیں، جن میں سے سب سے بڑا مضمون جو ہے وہ توحید باری تعالیٰ اور رسالت ہے اور آخرت کے اوپر ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق بتایا ہے کہ یہ سورت ثلث القرآن ہے، یعنی تیسرا حصہ ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص صبح کی نماز سے پہلے تہجد میں بار بار اسی سورت کو پڑھ رہا ہے۔ ہم نے اس کو ہلکا جانا، اس کا بہت بڑا اجر نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ہم نے یہ بات پیش کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن، بے شک یہ تیسرا حصہ قرآن کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری میں ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے، ایوجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلۃ، کیا تم میں سے کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ قرآن کا 1/3 حصہ یعنی تیسرا حصہ قرآن کا ایک رات میں پڑھ کر سوئے؟ فشق ذلک علیہم، تو ان پر یہ عمل بہت گراں گزرا، بہت مشکل لگا ان کو۔ وقالوا، وہ کہنے لگے، اینا یطیق ذلک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم میں سے کس کی یہ طاقت ہے کہ یہ عمل کر کے سوئے؟ بس آپ نے ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد ثلث القرآن، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، گویا کہ یہ قرآن کا تیسرا حصہ ہے۔ ایک اور بخاری کی روایت ہے جس میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک جماعت کا کسی آدمی کو امیر بنا کر روانہ کیا گیا، تو جماعت کا جب ٹائم آتا تھا تو وہی جماعت کرتا تھا، اور ہر رکعت کے اندر کسی سورت کے بعد ہمیشہ سورت اخلاص پڑھتا۔ تو لوگوں نے کہا آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ تو کہتا میں تو ایسا کرتا رہوں گا اس لیے کہ میں اس سورت سے بہت محبت کرتا ہوں، اس میں توحید باری تعالیٰ بیان ہوئی ہے۔ یہ خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے آنے کے بعد دی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے پوچھا کہ ایسے وہ کیوں کرتا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس کو اس سورت سے محبت ہے توحید کی وجہ سے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اخبروہ بان اللہ یحبہ، اس کو خبر دے دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ مدینہ کے اندر مسجد قباء کا ایک امام تھا، وہ بھی ایسے ہی کرتا تھا، پر اس کا تھوڑا سا فرق تھا کہ وہ ہر رکعت میں کسی سورت کو پڑھنے سے پہلے سورت اخلاص پڑھ دیتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ایسے نہ کرا کریں۔ اس نے کہا کہ تم اپنا امام بدل لو، میں اس سورت کو جو ہے ہمیشہ پڑھوں گا، اس لیے کہ مجھے اس سے بڑی محبت ہے، اس میں اللہ کی توحید بیان ہوئی ہے۔ تو لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کیا کہ وہ آدمی ایسے کرتا ہے ہمارا امام۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ تم ایسے کیوں کرتے ہو؟ تو کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کیونکہ اللہ رب العالمین کی توحید بیان ہوئی ہے، مجھے اس سے محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اس کی محبت جنت میں داخل کر دے گی۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان المشرکین قالوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصب لنا ربک، مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے اپنے رب کا نسب بیان کریں۔ انزل اللہ تعالی قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو اللہ تعالیٰ نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد نازل کی۔
اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر پوری دنیا کے اندر شرک ہی شرک تھا، ہر قوم کے اندر، ہر مذہب کے اندر اللہ کے علاوہ اور بھی الہ بنا دیے گئے تھے اور ان کو اللہ کے مقابلے میں پوجتے تھے، اور اللہ کو اکیلا سمجھنے کے باوجود وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے یہ شریک ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ جب تلبیہ پڑھتے تھے، کیونکہ حج حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، اس تلبیہ کے اندر جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتایا تھا انہوں نے ملاوٹ کر دی تھی۔ لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں مگر تیرا ایک شریک ضرور ہے جس کا تو ہی مالک ہے اور وہ کسی چیز کا مالک نہیں۔ اس طرح اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ تم اللہ کے علاوہ کیوں ان کی پوجا کرتے ہو، کیوں ان سے مانگتے ہو، تو یہ بھی ساتھ کہتے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم کب ان کی بندگی کرتے ہیں، یہ تو صرف اللہ کا ایک ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے شفارشی ہیں، یہ شفارش کریں گے اور ہماری بن جائے گی بات۔ اسی طرح آج کا کلمہ گو مسلم بھی کہتا ہے کہ ہم کب ان کی عبادت کرتے ہیں، کب ہم ان کو رب سمجھتے ہیں، مگر یہ صرف ایک ذریعہ ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، اگر ہم قرآن کی روشنی میں اس زمانے کے حالات کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو اہل کتاب تھے وہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اور اللہ کہ نبی عزیر علیہ السلام کو اور عیسیٰ بن مریم کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا، جس کے متعلق اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، اور یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ حال اس قوم کا تھا جو اللہ کو ایک ماننے کے باوجود اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی ذریعے سے شریک ٹھہرائے ہوئے تھے، اور جو لوگ دوسرے تھے، دوسری قوموں کے اندر جتنے ادیان تھے ان کے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں الہ بنے ہوئے تھے۔ دنیا میں کوئی ایسی قوم نہ تھی جو ایک اللہ کی خالص عبادت کرتی ہو، اور انسان بندہ تھا، ہر مخلوق معبود بنی ہوئی تھی، سورج، چاند، ستارے، فرشتے، جنات کو کفار مکہ اللہ کی بیویاں کہتے تھے، اشجار اور پتھروں کے بنے ہوئے بت، دیوا اور دیوتیاں، اور اسی طرح سمندروں اور دریاؤں کی پوجا ہوتی تھی، آگ کی پوجا ہوتی تھی۔ اسی طرح ایسے لوگ بھی تھے جو اللہ کے انبیاء کو مانتے تھے، وہ انبیاء علیہ السلام سے مدد طلب کرتے تھے اور قبروں کی عبادت کرتے تھے، شہداء کی پوجا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی بندگی نہیں کرتے بلکہ یہ اللہ کے ہمیں قریب کرتے ہیں۔ اور اس وقت کے جو دنیا کے بڑے بڑے سربراہ تھے، بادشاہ تھے، وہ یہ سمجھتے تھے اور لوگوں کو باور کراتے تھے کہ ہم اللہ کے مظہر ہیں، ہمارے ذریعے اللہ رب العالمین کی پوجا تم کر سکتے ہو، اور ہم اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے ہوئے ہیں۔ جیسے آسمان کے اوپر ایک رب ہے، اسی طرح ہم زمین کے اوپر بھی اس کے نائب ہیں، لہذا لوگ ان کو سجدہ کرتے، ان کے سامنے رکوع کرتے اور ان کو اپنا الہ مانتے۔ یونان اس وقت بڑا ترقی یافتہ تھا، ان کے بھی تین بڑے بڑے خدا تھے، پیترو، مزدا اور بکسس، اور مصریوں کے بھی تین خدا تھے، اورس، ایسس اور ہورس۔ ایران جو اس وقت کی بڑی تہذیب مانا جاتا تھا، ان کے ہاں بھی دو خدا تھے، یزدہ اور اہرمن۔ یزدہ نیکی کا خدا تھا اور اہرمن بدی کا خدا تھا۔ اسی طرح ہندوستان کے اندر بھی تین رب کی خدائی سمجھی جاتی تھی، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو آسمانی کتاب کے حامل سمجھتے تھے، یہود۔ ترمذی میں حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس یہودی آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں اپنے رب کا تعارف کرا دیجئے، فَأَخْبِرْنَا مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ہوا، ہمیں بتا دیجئے کس چیز سے وہ بنا ہے، وَمِنْ أَيِّ جِنْسٍ ہوا، اور کس جنس کے ساتھ ہے، کیا وہ سونے کا بنا ہوا ہے یا پیتل کا ہے یا چاندی کا، وَهَلْ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ، کیا وہ کھاتا ہے پیتا بھی ہے، کیا اس کا کوئی وارث بھی بنتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سورت کو نازل کیا، اللہ رب العالمین کی اس میں بڑائی بیان کی۔ سورت کا ترجمہ
قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ یکتا ہے، ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، نہ اس کے کوئی برابری کا ہے۔ اللہ اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو اپنی ذات اور صفات کے اندر یکتا ہو، اس کا کوئی شریک نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے شروع میں جو احد کا لفظ بولا ہے، قل هو اللہ احد، اس کا معنی یہ ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں، بے نظیر ہے، لا ثانی ہے، یکتا ہے، صرف اللہ رب العالمین کے لیے بولا جاتا ہے۔ حالانکہ عربی زبان کے اندر ایک کے لیے دو لفظ بولے جاتے ہیں، احد واحد۔ احد ایک صورت میں انسانوں کے لیے، مخلوق کے لیے بولا جا سکتا ہے جب عدد میں ہو، احد عشرہ، احدہما، اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں فما منکم من احد عنہ حاجزین لیس فی الدار احد، گھر میں کوئی نہیں، جب نفی کے لیے آئے تو اس طور پر استعمال ہو سکتا ہے، ویسے اس کا غیر اللہ کے لیے استعمال جائز نہیں، مگر لفظ جو واحد ہے وہ مخلوق کے لیے بولا جا سکتا ہے، اللہ کے لیے بھی بولا گیا ہے، جیسے کہ ارشاد ہوتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک واحد ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے۔ مخلوق کے لیے اس طرح بولا جاتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں جانی قوم واحد، ایک آدمی اور ایک قوم آئی۔ واحد اور یکتا اس طرح ہے کہ وہ تمام خوبیوں کا مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، وہ زمین اور آسمان اور ہر جگہ کا بادشاہ ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس میں اللہ رب العالمین کے 3 نام ذکر کیے گئے ہیں، قل هو اللہ احد، ایک لفظ اللہ ہے، ایک احد ہے، ایک صمد ہے۔ انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی تشریح بیان کی جائے گی۔ پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور احد اور صمد یہ صفاتی نام ہے، لہٰذا اللہ رب العالمین کا ذاتی نام کسی زبان میں ترجمہ نہیں ہو سکتا، جیسے آج کل لوگ گاڈ کہہ دیتے ہیں انگلش میں، یا خدا کہتے ہیں اردو کے اندر۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اسی سے اس کو پکارا کرو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں کج روی اختیار کرتے ہیں، الحاد کرتے ہیں اور نام رکھ دیتے ہیں۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو کہہ دیجئے اللہ کے نام سے پکارو اللہ کو، یا رحمان کے نام سے، ایما تدعو، کسی نام سے ان میں سے کسی سے بھی پکارو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے تو بڑے اچھے اچھے نام ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے اِنَّا لِلَّهِ تَعَالَى 99 اسماء من حفظها دخل الجنہ، بے شک اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، جو کوئی ان کو یاد کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور یاد کرنے کا مقصد صرف یاد کرنا نہیں، بلکہ اس کے مطابق عمل کرے جو اللہ رب العالمین نے ان ناموں کے اندر ہمیں بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ایک ایک نام کے اندر غور و فکر کرے۔ کسی شاعر نے خوب کہا وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ، ہر چیز کے اندر اس کی نشانی ہے، تدل علی انہ واحد، جو دلالت کرتی ہے کہ وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ان 3 ناموں کی بڑی فضیلت حدیث میں آئی ہے جو اس سورت کے شروع میں آتے ہیں، اور انہی کو اسم اعظم کہا گیا ہے کہ جس کے وسیلے سے دعا کی جائے تو اللہ رب العالمین قبول کرتے ہیں۔ جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکارا کرو۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ متعدد بار انہوں نے اللہ رب العالمین کے ناموں کے واسطے سے اللہ سے دعا کی ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کیا ہے۔ چنانچہ رواه ابن ماجہ کی ایک روایت ہے جس میں یہ لفظ ہیں ان بریدہ رضی اللہ عنہ
بريدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمع رجلا، ایک آدمی کو سنا، یقول، جو کہہ رہا تھا، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس لیے دعا مانگتا ہوں کہ تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں۔